بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلا نہایت دلچسپ واقعہ حجرہ اسود کا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ سیاہ پتھر چاندی کے ایک فریم میں خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ عمرہ یا حج کے دوران ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ روایت بہت پرانی ہے اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بوسہ دیا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے تو آپ نے حجرہ اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرمایا تھا کہ انہیں علم تھا وہ صرف ایک پتھر ہے اور کچھ نہیں، مگر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بوسہ دیا تھا، صرف اسی وجہ سے انہوں نے بھی اس کو بوسہ دیا۔ حجرہ اسود کا ایک تاریخی واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا جب حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ ابو طاہر نے حجرہ اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجرہ اسود کو واپس دینے کا مطالبہ کیا، اور یہ واپسی 339 کو ہوئی۔ 22 سال تک خانہ کعبہ حجرہ اسود سے خالی رہا۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجرہ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجرہ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا۔ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت میں اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجرہ اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار تھا خوبصورت غلاف سے نکالا کہ یہ حجرہ اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ حجرہ اسود اس طرح نہیں لیا جائے گا۔ حجرہ اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی جائیں گی تو یہ حجرہ اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجرہ اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں جل گیا۔ تو عبداللہ نے فرمایا ہم تو اصل حجرہ اسود ہی لیں گے۔ پھر اس کے بعد اصل حجرہ اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجرہ اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب سے کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہیں۔ حجرہ اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ حجرہ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجرہ اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ دوسرا واقعہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک دن وہ بیٹی فرعون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگا اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے وہ مراد ہے، اور وہ اللہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس کی خادمہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بتا دو۔
چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا، اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری خواہش یہ ہے۔ اس نے کہا، میری خواہش یہ ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے شیرخوار بچے کی نوبت آئی۔ تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی، تو بچے نے کہا، اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اس حدیث کے چند فوائد: جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب شدید نکلنے کی راہ ضرور پیدا کرتے ہیں، چنانچہ ہمیں ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔